السلام علیکم دوستو، آج ہم شروع کر رہے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی اس خوبصورت سیریز کا پہلا واقعہ جو اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی پر مشتمل ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر پر ایک نہایت ظالم بادشاہ فرعون حکومت کرتا تھا۔ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی رعایا پر بے پناہ ظلم ڈھاتا تھا۔ خاص طور پر بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا۔ ان سے دن رات سخت مشقت لی جاتی، بڑے بڑے محلات اور عمارتیں بنوائی جاتی، مگر انہیں نہ عزت ملتی تھی اور نہ آزادی۔ فرعون کے ظلم کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے اپنے جادوگروں اور نجومیوں کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ایک دن تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے، جبکہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کے بعد پورے مصر میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سپاہی گھروں کی تلاشی لیتے، نومولود بچوں کو تلاش کرتے اور بے رحمی سے قتل کر دیتے۔ ہر گھر میں آہ و بکا تھی، ہر ماں اپنے آنے والے بچے کے لیے پریشان تھی۔ اسی خوف کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے ننھے بچے کو دیکھ کر خوش بھی تھیں اور پریشان بھی۔ انہیں ہر لمحہ یہ ڈر تھا کہ اگر فرعون کے سپاہیوں کو بچے کا علم ہو گیا تو وہ اسے بھی قتل کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان نازل فرمایا اور وحی کی، بچے کو دودھ پلاؤ اور جب اس کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دو۔ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ پر کامل بھروسہ کیا۔ انہوں نے ایک مضبوط صندوق تیار کیا، اپنے ننھے بیٹے کو اس میں بڑی محبت سے لٹایا، دعائیں کیں، آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں اللہ پر یقین تھا۔ پھر انہوں نے صندوق کو آہستہ سے دریائے نیل کے پانی میں چھوڑ دیا۔ بظاہر یہ صرف ایک لکڑی کا صندوق تھا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ نہ تیز لہریں اسے نقصان پہنچا سکیں، نہ پانی اسے ڈبو سکا۔ کچھ دیر بعد وہ صندوق مصر کے شاہی محل کے قریب جا پہنچا، جہاں فرعون اپنی شان و شوکت کے ساتھ رہتا تھا۔ محل کے خادم دریا کے کنارے موجود تھے۔ اچانک ان کی نظر پانی میں تیرتے ہوئے ایک صندوق پر پڑی۔ انہوں نے فوراً اسے نکالا اور محل میں لے گئے۔ جب صندوق کھولا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ اندر ایک نہایت خوبصورت اور معصوم بچہ تھا۔ اسی دوران فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہاں آئیں۔ جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ جس بچے کو وہ زندہ چھوڑ رہا ہے وہی ایک دن اللہ کے حکم سے اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، مگر جس بچے سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا تھا وہ اسی کے محل میں محفوظ ہو گیا۔ اب ایک اور مشکل سامنے آئی۔ ننھے حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے محل میں کئی دیاوہے کو بلایا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے حضرت موسیٰ نے کسی بھی عورت کا دودھ قبول نہ کیا۔ ایک دایا آئی، پھر دوسری، پھر تیسری، لیکن حضرت موسیٰ ہر بار منہ پھیر لیتے۔ محل میں سب پریشان ہو گئے۔ اگر بچہ دودھ نہ پیتا تو وہ کمزور ہو جاتا۔ ادھر حضرت موسیٰ کی بڑی بہن جو دور سے اپنے بھائی کا پیچھا کر رہی تھیں، خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کے لیے کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ محل والے سخت پریشان ہیں تو وہ نہایت حکمت سے آگے بڑھیں اور بولیں، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی بہترین پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے؟ محل والوں نے فوراً ان کی بات مان لی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اسی بچے کی حقیقی بہن سے بات کر رہے۔ محل والوں نے فوراً اس عورت کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن تیزی سے اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ ایک لمحے کے لیے ماں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔
وہ سمجھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ محل میں پہنچی لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی اس بچے کی حقیقی والدہ ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کو اپنی والدہ کی گود میں دیا گیا انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ محل میں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم معجزہ تھا۔ حضرت آسیہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی عورت اس بچے کی پرورش کرے گی۔ اس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ نہ صرف اپنے بیٹے سے دوبارہ مل گئیں بلکہ انہیں اسی بچے کی پرورش کا معاوضہ بھی ملنے لگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ غمگین نہ رہیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سوچئے، جس ماں نے اپنے بچے کو آنسوں کے ساتھ دریا کے حوالے کیا تھا آج وہی ماں اسے اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت تھی۔ حضرت موسیٰ کچھ عرصہ اپنی والدہ کی نگرانی میں رہے۔ جب وہ بڑے ہونے لگے تو انہیں دوبارہ شاہی محل میں لے جایا گیا۔ فرعون اور اس کا دربار حضرت موسیٰ کو ایک شہزادے کی طرح پالتا رہا۔ آپ کو بہترین تعلیم، تربیت، رہائش اور ہر سہولت فراہم کی گئی۔ آپ جسمانی طور پر مضبوط ذہین، بہادر اور نہایت باوقار نوجوان بن کر بڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی عقل و دانائی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور کامل عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ سورۃ القصص 14۔ اگرچہ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں رہتے تھے لیکن ان کا دل اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ فرعون ان پر ظلم کرتا ہے، انہیں سخت مشقت والے کاموں میں لگاتا ہے اور ان کے ساتھ ناانصافیاں کرتا ہے۔ یہ ظلم دیکھ کر حضرت موسیٰ کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت موسیٰ کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک دن وہ شہر میں داخل ہوئے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں سخت جھگڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ قبطی فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو بنی اسرائیل پر ظلم کرتی تھی۔ بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو فوراً مدد کے لیے پکارا۔ وہ قبطی کے ظلم سے خود کو بچانا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے معاملہ ختم کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے کی نیت سے قبطی کو ایک زور کا گیونسا مارا، لیکن اللہ کی مشیت سے وہ ضرب اتنی شدید ثابت ہوئی کہ قبطی کی موت ہو گئی۔ یہ حضرت موسیٰ کی نیت نہیں تھی۔ ان کا مقصد قتل کرنا نہیں بلکہ لڑائی روکنا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی حضرت موسیٰ بے حد پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً فرمایا، یہ شیطان کا کام ہے، بے شک وہ کھلا دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ سورۃ القصص 15۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے دعا کی، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پس مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی توبہ قبول فرما لی کیونکہ وہ نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس واقعے نے حضرت موسیٰ کو بہت غمگین کر دیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہر معاملے میں زیادہ احتیاط سے کام لیں گے۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ شہر میں نکلے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی جس کی انہوں نے کل مدد کی تھی آج پھر ایک دوسرے قبطی سے جھگڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، تم تو واقعی کھلے گمراہ اور جھگڑالو آدمی ہو۔ پھر جب حضرت موسیٰ دونوں کو الگ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو بنی اسرائیلی گھبرا گیا۔ اسے لگا کہ شاید حضرت موسیٰ اب اسی کو پکڑنے آ رہے ہیں۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو صرف زمین میں زبردستی کرنا چاہتے ہو، اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اس کی یہ بات سنتے ہی وہاں موجود لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کل قبطی کی موت کے پیچھے حضرت موسیٰ تھے۔ یوں یہ راز پورے شہر میں پھیل گیا۔ خبر فوراً فرعون کے دربار تک پہنچ گئی۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران ایک نیک اور خیرخواہ شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، دربار کے سردار آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔
آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کا خیرخواہ ہوں۔ سورۃ القصص 20۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت موسیٰ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور تنہا ہی مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ کئی دنوں کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد حضرت موسیٰ بالآخر مدین پہنچ گئے۔ وہ بھوکے پیاسے اور سفر کی مشقت سے بے حد تھک چکے تھے، لیکن اللہ پر ان کا بھروسہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ مدین میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ایک بڑے کنویں کے پاس لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اسی ہجوم سے کچھ فاصلے پر دو نوجوان لڑکیاں اپنے ریوڑ کے ساتھ خاموشی سے کھڑی تھیں۔ وہ نہ کسی سے جھگڑ رہی تھیں اور نہ ہی ہجوم میں جانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے اور نہایت ادب سے پوچھا، تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس لیے ہم خود یہ کام کرنے پر مجبور ہیں۔ سورۃ القصص 23۔ حضرت موسیٰ نے جب ان کی بات سنی تو فوراً ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ وہ خود کئی دن سے بھوکے اور تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تکلیف کو بھلا کر ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ ایک مشکل کام تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمائی۔ کام مکمل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کسی انعام اشکریہ کے انتظار میں نہیں رکے۔ وہ ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ القصص 24۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ انہی دو لڑکیوں میں سے ایک نہایت حیا اور وقار کے ساتھ حضرت موسیٰ کے پاس آئی۔ قرآن مجید اس کی چال کو بھی حیا والی قرار دیتا ہے۔ اس نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ اپنے ہماری جو مدد کی ہے اس کا بدلہ دیں۔ حضرت موسیٰ اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ وہاں انہوں نے اپنے سفر اور مصر سے نکلنے کی پوری داستان سنائی۔ ان کے والد نے، جنہیں بہت سے مفسرین حضرت شعیب قرار دیتے ہیں، اطمینان سے ان کی بات سنی اور فرمایا، ڈریے نہیں، اب آپ ظالم قوم سے بچ نکلے ہیں۔ سورۃ القصص 25۔ اسی دوران ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، انہیں ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین شخص جسے آپ ملازم رکھیں وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ سورۃ القصص 26۔ حضرت موسیٰ کی دیانت داری، بہادری اور اچھے اخلاق دیکھ کر ان کے والد نے ایک پیشکش کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ 8 سال تک ان کے ساتھ کام کرے اور اگر چاہیں تو 10 سال پورے کریں تو وہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور فرمایا کہ وہ اس وعدے کو پورا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس معاہدے پر گواہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کا یہ اہم مرحلہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ مدین سے واپس کیسے آئے، طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کیسے عطا فرمائی، اور فرعون کے سامنے حق کی دعوت کا آغاز کیسے ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ انبیاء سیریز کی ہر نئی قسط اب تک سب سے پہلے پہنچے۔